السلام علیکم ناظرین، واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم صدیقی، اور آج ہمارے ساتھ اویس سلیم ہیں جو کہ دنیا میں اور پاکستان میں ہونے والی تبدیلیوں کا ذکر کریں گے۔ اب تبدیلی کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ ہر پاکستانی اس تبدیلی سے تھوڑا سا خوفزدہ ہوتا جا رہا ہے۔ اویس سلیم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ آنے کا۔ جی شکریہ عاصم۔ ٹاپ نیوز میں تو ایک ہی نیوز ہے، آج ہم چاہیں گے کہ آپ سے وہی ڈسکس کریں کہ وزیر اعظم کے جو منظور نظر زلفی بخاری ہیں، وہ جو ہے رنگ روڈ اسکینڈل پر آئے۔ جب میرا خیال تھا کہ جہاں تک زلفی بخاری جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں کے منسٹر تھے، تو وہ اس قسم کے اسکینڈلز جو ہیں وہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ لوگ بات کر رہے ہیں اربوں روپے کا کرپشن کا، کہ جی اس میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے۔ تو میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا جو آپ کا تجزیہ ہے وہ دیں۔ جی شکریہ۔ دیکھیے، آپ نے کہا آج کی ٹاپ نیوز یہ ہے۔ پاکستان میں کمال یہ ہے کہ نیوز سائیکل اتنا فاسٹ ہے کہ جو خبر آج کی بڑی خبر ہوتی ہے اگلے دن اس سے زیادہ بڑی خبر آ جاتی ہے۔ اب آج جیسے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں جہانگیر ترین کا جو نیا گروپ سامنے آیا ہے اور اس کی فارمل اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اس پر میرا خیال ہے ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ یہ جو معاملہ چل رہا ہے رنگ روڈ کا، اس معاملے کے بہت سارے ڈائنامکس ہیں جس پر اس وقت اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ اپنے اپنے سپن دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکومت کا یہ موقف ہے کہ جی کرپشن ہونے جا رہی تھی جس کو ہم نے روک لیا۔ تو اگر ہم اس کو صحیح مان لیں تو سوال یہ ہے کہ جب اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی ہو رہی تھی، جب یہ چینجز پرپوز کیے جا رہے تھے، جب یہ کابینہ میں پیش کیے جا رہے تھے، جب وزیر اعظم ان میٹنگز کو چیئر کر کے ان کی منظوری دے رہے تھے، تو ہم یہ سمجھیں کہ اس وقت ان پروپوزلز کو کسی نے نہیں پڑھا، اس وقت ان فائلز کو کسی نے نہیں پڑھا، اس وقت کسی نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ کیا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پھر اگر ہم یہ مان لیں کہ جی اس وقت آپ نے جو ڈیسیجن لیے ہیں وہ صحیح لیے ہیں، آپ نے لوگوں کو صحیح راستے سے ہٹانے کی اور او ایس ڈی بنانے کی کوشش کی ہے، تو کیا اس معاملے میں صرف بیوروکریسی انوالو ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ بیوروکریسی اپنے طور پہ اتنا بڑا سٹیپ لے جائے اور جو پولیٹیشینز ہیں جن کے نام اس میں آ رہے ہیں، چاہے وہ غلام سرور خان ہوں یا زلفی بخاری ہوں، ان کی مرضی کے بغیر اس طرح کی حرکتیں ہو جائیں؟ اور کیا ان کا صرف اس طرح سے ایک ہائی مورل گراؤنڈ لینے کی کوشش کرنا کہ جی میں راستے سے ہٹ رہا ہوں اور میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے اور میں بالکل میرے ہاتھ کلین ہیں؟ اگر ہاتھ کلین ہوتے ہیں تو آپ کا نام انکوائری رپورٹ میں کیوں آتا ہے؟ انکوائری رپورٹ میں تو بالکل واضح طور پر یہ اشارے مل رہے ہیں کہ نہ صرف غلام سرور خان اور زلفی بخاری بلکہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں عثمان بزدار، جنہوں نے اپنی کیبنٹ میٹنگ میں اس کی اپروول دی، ان کا بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ وہ بھی اس میں کہیں نہ کہیں ملوث ہیں۔ پھر اس میں ملک ریاض کا اور چند ریٹائرڈ فوجیوں کا بھی تذکرہ آ رہا ہے کہ وہ بھی جو اس علاقے میں زمینیں خریدی گئیں اور جو سٹیکس ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے، اس میں کہیں نہ کہیں ملوث ہیں۔ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے جس طرح سے پریزنٹ کرنے کی ہمارے سامنے کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ہمیں دیکھیں ہم نے جو ہے کرپشن کی کوشش کو روک لیا، کیونکہ اگر تو زمین ایکوائر ہو گئی اور ملکی خزانے سے پیسے چلے گئے تو اب آپ اس کو کیسے واپس کریں گے؟ کیا آپ لوگوں کو وہ زمین واپس کرنے کی کوشش کریں گے؟ کیا ان سے واپس وصولی کرنے کی کوشش کریں گے؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے بیریئر ٹاؤن کے معاملے میں اور اس قسم کی دیگر جو تعمیرات ہیں ان کے معاملے میں یہ دیکھا کہ ایونچولی اس قسم کے کیسز جو ہیں وہ کورٹ تک جاتے ہیں اور کورٹ میں ہمیشہ یہ پلی لی جاتی ہے کہ جی دیکھیں اب تو یہ کام ہو گیا اور اگر ہم اس کو ریورس کرنے کی کوشش کریں گے تو زیادہ نقصان ہوگا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ انکوائری جو ہے یہ اسی طرح سے فیزل آؤٹ ہو جائے گی جیسے اس سے پہلے آئی پی پیز کی انکوائری ہوئی، چینی کی انکوائری ہوئی، آٹے کی انکوائری ہوئی۔ ایونچولی اس میں سے نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ عمران خان صاحب کو اور ان کے سپورٹرز کو بھی اس وقت اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ اس سال جنوری میں جب آپ نے بڑی کوشش کر کے زلفی بخاری کے خلاف جتنے نیب کیسز تھے وہ سارے ختم کروا دیے تھے،
کیونکہ آپ نے ان کو اتنے عرصے سے بغل بچہ بنا کے رکھا ہوا ہے، تو اب آپ یہ شکایت کیسے کر سکتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنے طور پر اتنی بڑی کاروائی کیسے کر لی؟ آپ نے ان کو موقع فراہم کیا ہے، آپ نے یہ کانفیڈنس دیا ہے ان کو اتنے عرصے میں کہ تم ابو دا لا ہو، تم جو ہو 5 پیاروں میں شامل ہو، اگر تم جو مرضی کرتے رہو تمہیں اس کی اجازت ہے، تمہیں نہیں پکڑا جائے گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس قسم کے کیریکٹر اپنی حرکتیں کرتے کرتے اتنے اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ نہیں ہماری تو پکڑائی ہو نہیں سکتی. سو ایونچولی کہیں نہ کہیں جا کے کلیش آف انٹرسٹ اس قسم کا ہوتا ہے کہ پھر وہاں پر وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کڑکی میں آ جاتے ہیں. سو مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے یہ سارا معاملہ عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ہے، اور کوئی ایسا کلیش آف انٹرسٹ ہوا ہے اس لیول پر جا کے جس میں شاید زلفی بخاری جو ہیں وہ اس گیم میں پھنس گئے ہیں. اچھا، پی ٹی آئی کے اندر جب سے 2.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اندر جو ہے کولڈ وار چل رہی ہے، جو کہ اب جو ہے پبلک کو بھی پتہ چلتی جا رہی ہے. ملک ریاض کا کل ہم نے دیکھا ٹویٹر پہ ہر جگہ پہ، ایک ہم نے وسیم بادامی کے پروگرام میں دیکھا کہ ان کے ایک ایم این اے شاید آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 100 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھے ملک ریاض سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر کسی ایک کو بھی نقصان ہوا تو ہم سب جو ہیں وہ نکل جائیں گے. فارورڈ بلاک بنا لیے گئے ہیں. تو یہ جو اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے، یا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ایک گیم کھیلا جا رہا ہے اور سیاسی شہید بننے کا ایک ڈرامہ کیا جائے گا اور 5 سال ہونے سے پہلے گورنمنٹ سے باہر آ جائیں گے اور پھر بولیں گے ہمیں پورا کام نہیں کرنے دیا اس لیے ہمارے ساتھ ہم جو ہیں وہ مطلب سیاسی شہید بن جائیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اسم دیکھیں، پالیٹکس ایک ایسی مزیدار چیز ہے کہ اس میں کیونکہ چیزیں فلوئڈ ہوتی ہیں، اس لیے آپ اس کے ساتھ کوئی بھی کانسپریسی تھیوری اٹیچ کر سکتے ہیں، اور آپ کو شاید ہر طرح کی تھیوری جو ہے وہ درست لگے گی، اس کے حق میں آپ کو آرگومنٹس مل جائیں گے. لیکن اگر ہم فیکٹس پر بات کریں تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جہانگیر ترین یا ان کے ساتھ جتنے لوگ شامل ہیں یہ کھلاڑی نہیں ہیں، یہ کھلاڑیوں کے مہرے ہیں. اسی لیے یہ کبھی ایک پارٹی میں شامل ہوتے ہیں، کبھی دوسری پارٹی میں شامل ہوتے ہیں. ان میں بہت سے ایسے لوگ شامل ہیں جو 2002 کے الیکشن میں مسلم لیگ کاف میں شامل ہوئے تھے، جو کنگز پارٹی مشرف نے بنائی تھی. جب مشرف کے جانے کا وقت آیا تو یہی لوگ جمپ کر کے کچھ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے، کچھ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، اور انہی لوگوں کا ایک گروپ اکٹھا کر کے جہانگیر ترین کی قیادت میں اور بظاہر عمران خان صاحب کی پرخشش شخصیت سے متاثر ہو کے پی ٹی آئی میں شامل کروایا گیا تھا. اور بڑے واضح اشارے اس بات کے ہیں کہ انہیں اس وقت جو ہے وہ ہوا کا رخ معلوم ہو گیا تھا، اشارے آنے شروع ہو گئے تھے کہ آپ کو اس وقت اس پارٹی میں شامل ہو جانا چاہیے. عمران خان صاحب کو جب اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ آپ لوٹوں کو شامل کر کے اور ایسے لوگوں کو شامل کر کے جو ہر الیکشن میں ایک نئی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں تبدیلی نہیں لا سکتے، تو وہ ہمیں یہ بتایا کرتے تھے کہ نہیں نہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں ان کی آئیڈیالوجی اب درست ہو گئی ہے اور یہ میرے ویژن سے متاثر ہو کے پارٹی میں آ رہے ہیں، اور جب یہ پارٹی میں آ جائیں گے تو یہ بالکل تیر کی طرح درست ہو جائیں گے. 3 سالوں نے یہ ثابت کیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اب اس وقت جو صورتحال ہے میں اس کو 2 طرح سے دیکھ رہا ہوں. ایک تو یقیناً یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ تو 30-32 کا گروپ ہے، ہو سکتا ہے اس پہ کچھ مزید لوگ بھی شامل ہوں. یہ اس وقت اپنا سیاسی مستقبل پی ٹی آئی میں نہیں دیکھ رہے، اور پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل ان حلقوں میں نہیں دیکھ رہے جن حلقوں سے ان کو الیکشن لڑنا ہے. ان کو یہ شاید یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ لیا تو ہمارے لیے کامیابی اتنی آسان نہیں ہوگی جیسے 2013 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے ساتھ پنجاب میں ہوا تھا کہ لوگ ان کا ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھے. سو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سو بجائے اس کے کہ وہ اپنی وفاداریاں الیکشن کے قریب جا کے تبدیل کرتے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایسا پہلے ہی کر لیں اور اس درمیان کے عرصے کو ایک بفر زون کے طور پر استعمال کریں اور درمیان میں کوئی نیا سیاسی گھر تلاش کرنے کی کوشش کریں. کیا بات اس طرف جا رہی ہے جہاں 2023 سے پہلے حکومت گر جائے پنجاب کی اور مرکز کی؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی انڈیکیشن ہے. ان کو ایک پریشر گروپ کے طور پر ضرور استعمال کیا جائے گا. کچھ مخصوص اشارے جب تک نہیں آتے تب تک یہ لوگ اپنی موو نہیں کریں گے.
اور وہ اشارے جہاں سے آتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس وقت اس موڈ میں ہے کہ اس پورے کے پورے سیٹ اپ کو گھر بھیجا جائے. ہاں تھوڑے بہت اختلاف کہیں نہ کہیں ہو سکتے ہیں, ان کو درست کرنے کے لیے اس پریشر گروپ کو استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن اس سے زیادہ مجھے ان کی اس وقت یوٹیلیٹی سمجھ میں نہیں آتی. یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ 2023 میں ان مہروں کو کس گھوڑے کے پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے. بہت صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ ہمارے یہاں ہر 5 سال کے بعد یا اس سے پہلے تیاری پکڑی جاتی ہے کہ جی اب 2023 میں کون کہاں کھڑا ہوگا. مجھے تو کسی کے بارے میں نہیں, میں سوچ رہا تھا کہ شیخ رشید کہاں کھڑا ہوں گے, لیکن کیونکہ انہوں نے بہت ساری کشتیاں جلا بھی دی ہیں, تو اب یا تو میرا خیال ہے کہ وہ پرائم منسٹر, جو بھی پرائم منسٹر آئے گا اس کے ساتھ ہوں گے, اور یا وہ پھر ایک شاید ہی وہ جی. ایک ہی درگاہ کے مجاور ہیں اور وہ اس کا نام لینے میں شرماتے بھی نہیں ہیں. بالکل, وہ تو وہاں ہے ہی. اچھا, میں دوسری پاکستانی جو ہماری تھوڑی سی نیوز ہیں اس پہ جانے سے پہلے اسرائیل کے اوپر جاؤں گا کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان اسمبلی کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر جو ہیں کچھ ایسی باتیں ہوئیں کہ جی آپ پاکستان کے پاس ایسے میزائل ہیں کہ وہ یہاں سے مارے گا اور وہاں چلے 12 منٹ میں وہ ہوگی, اور یہ ایک ایسا پروپیگنڈا مطلب انہوں نے بنایا. اور جو یوٹیوبرز ہیں ان کے کچھ یوٹیوبس کو میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں سے چل رہے ہوتے ہیں. پاکستانی قوم کو ابھی بھی اس الو بنایا جا رہا ہے کہ جی ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں. میں نے کہا یار نقشہ اٹھایا, دیکھا کہ پاکستان کتنی دیر میں پہنچ سکتا ہے, تو پاکستان وہاں تک جانے میں کم سے کم منیمم 2 کنٹریز کے اوپر سے تو اڑے گا. تو کیا وہ 2 کنٹریز آپ کو اجازت دیں گی اڑنے کی؟ اور اگر ایران ہے, سعودی عرب ہے, جارڈن ہے, اور بہت سارے اگر گھوم پھر کے بھی جائیں تو یہ جو ایک پروپیگنڈا ہے کہ جی اسرائیل کو پاکستان 15 منٹ کے لیے 12 منٹ کے لیے ختم کر سکتا ہے, اور اسمبلی کے اندر باقاعدہ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں, وہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, مطلب ان کو تو عقل ہے. لیکن یہ جو ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگا دیا جاتا ہے ہمارے فیس بک پہ, جی اچھا آپ جو ہیں وہ اس لیے اسرائیل کے بارے میں بات نہیں کر رہے کیونکہ آپ کو امریکہ سے لفافے ملتے ہیں. یہ لفافے کے چکر میں پڑھتے پڑھتے ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ ہمارے ایک منسٹر صاحب نے آ کے کس طرح نیو یارک میں لفافوں کا ذکر کیا. لیکن یہ جو اسرائیل اور پاکستان, امریکہ, کسی نے لکھا 750 بلین ڈالر کی مدد کی جائے. سب کو پتہ ہے اسرائیل کس کا بچہ ہے, کیا ہو رہا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ نے سوشل میڈیا اور آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ پاکستان یا دوسرے ملک یا اسلامی ممالک جو ہیں 56, ان کو کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے. ترکی بہت کچھ بول رہا ہے لیکن 4.2 بلین کی اس نے صرف 2020 میں جو ہے تجارت کی ہے اسرائیل کے ساتھ. کیا کہیں گے؟ دیکھیں عاصم, مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگ ایک جذباتی پوزیشن لے لیتے ہیں نا, تو جذباتیت کی آنکھ سے چیزوں کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو آبجیکٹیولی اینالائز نہیں کر رہے. انفارچونیٹلی آج کل کی جو دنیا ہے اس میں ڈپلومیسی میں یا اسٹیٹ کرافٹ میں جذباتیت کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی گراؤنڈ ریالٹیز کی ہے. اور گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ دنیا میں بطور ایک ملک کے ہماری وہ پہچان یا وہ وزن نہیں ہے, اور جو مسلم امہ جس کا ہم بار بار نام لیتے ہیں ان کا تو کلیکٹیو وزن بالکل ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے وہ تمام ملک ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہیں ہوتے. او آئی سی جو ہے وہ ایک طرح سے ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے, مدت ہو گئی ان کا اجلاس نہیں ہوا. جو مسلمان ممالک ہیں فلسطین کے ارد گرد, وہ تمام ممالک فلسطین یا اسرائیل کے ارد گرد, ان تمام ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم ہیں. آپ نے ترکی کے ٹریڈ ریلیشنز کا ذکر کیا, دیگر مسلمان ممالک کے بھی ریلیشنز ہیں. ابھی عرب امارات کے 4 ممالک نے پچھلے سال اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. جس قسم کی جذباتیت اس حوالے سے ہمارے یہاں پائی جاتی ہے, شاید اب ہم اکیلے رہ گئے ہیں اس حوالے سے. باقی دنیا ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے, آواز میں آواز ملانے کو تیار نہیں ہے. آپ نے کہا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ پڑھے لکھے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں تعلیم میں اور ڈگری یافتہ ہونے میں ڈسٹنکشن کرنی چاہیے. اگر یہ تمام لوگ ڈگریاں لے کے پارلیمنٹ میں پہنچ بھی گئے ہیں, یا جن ہم چند تجزیہ کاروں کو ٹی وی کی اسکرینوں پر بیٹھے بھاشن دیتے دیکھتے ہیں کہ ہم چند منٹ میں تباہ کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں انگریزی میں ایک
وہ پروورب استعمال ہوتی ہے کہ دے وانٹ ٹو پنچ ابو دیئر ویٹ. ان کا اتنا وزن نہیں ہے لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ وہ بہت بڑی بڑی چھلانگیں لگا سکتے ہیں. اور دعووں کی تو کمال یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے جو مرضی دعویٰ کرتے رہیں, آپ کو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے, آپ کو اس کو آپ اس گرینڈ اسکیم آف تھنگز میں میٹر ہی نہیں کرتے. سو اپنی کانسٹیچوئنسی کو مطمئن کرنے کے لیے جتنے مرضی نعرے مارتے رہیں, جتنے مرضی پیر پٹکتے رہیں. اگر آپ کر کیا سکتے ہیں اس سچویشن میں؟ اگر یا یہ حکومت نہ ہوتی, کوئی اور حکومت بھی ہوتی تو وہ کیا کر لیتی؟ 70 سال میں ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ فلسطین کے ساتھ چند رسمی بیانات دینے کے علاوہ مسلم ممالک کچھ اور نہیں کرتے. لیکن اسرائیل کی جو لابی ہے وہ بڑی سخت ہے, وہ بڑے زور و شور سے ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور اس کا ایک جو سینٹرل پیس ہے وہ ایران ہے, کیونکہ مغربی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ایران کا جو دشمن ہے وہ ہمارا دوست ہے. اب ہم تو ایران کے ساتھ سعودی عرب کی دوستی نہیں کروا سکتے. مسلم ممالک جو ہیں وہ آپس میں اکٹھا ہونے کو تیار نہیں ہے, کجا یہ کہ وہ اسرائیل سے یا اس کے اتحادیوں سے کچھ منوا سکیں. سو یہ وہ پریکٹیکل لیمیٹیشنز ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنا مذاق اڑواتے رہتے ہیں اس قسم کے بیانات دے کے. سرفیس پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نیو یارک میں جو ہے یہودی جو ہیں وہ روڈوں پر نکل آئے اور انہوں نے بینر اٹھائے ہوئے تھے فلسطین کی ریاست کی فیور میں. اور میں نے ماضی میں دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ واشنگٹن میں بھی اسی قسم کی ریلی نکلی تھی جب ڈرون اٹیکس وغیرہ ہوئے تھے, اس میں جوئش کی ایک بہت بڑی تعداد نے حصہ لیا تھا. تو یہ کیا پھر ڈرامے بازی ہے یا ایک خاص مکتبہ فکر یا ایک خاص ان کا طبقہ جو ہے وہ یہودی وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ فلسطین کو جو ہے اس کے جائز حقوق ملیں؟ جی نہیں, دیکھیں جو ایتھنیسٹی ہے نا, یا کوئی ایک ملک ہے یا ایک نیشن سٹیٹ ہے, اس میں کوئی بھی ایک سوچ کبھی بھی نہیں ہوتی. ہمیں حکومتوں کی سوچ کو یا حکومتوں کے طرز عمل کو لوگوں سے علیحدہ کر کے دیکھنا چاہیے. اب فار انسٹنس امریکی حکومت عراق میں یا افغانستان میں جو کچھ کر رہی ہے, کیا سارے امریکی اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ یقیناً نہیں کرتے. کیا پرائم منسٹر مودی کی حکومت جو کچھ بھارت میں کر رہی ہے تمام بھارتی irrespective of their religion اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ یقیناً نہیں کرتے. جو شاہین باغ کا انسیڈنٹ ہوا تھا, ہم نے دیکھا کہ اس میں ہندو اور سکھ بھی شریک تھے. ہم نے یہاں امریکہ میں بلیک لائیوز میٹر کی جو تحریک چلی تھی اس میں دیکھا تھا کہ ایون کئی ریپبلکن, کئی نیشنلٹیز, کئی جو قومیتیں اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس میں موجود تھے. سو اگر آپ جو غزہ, ویسٹ بینک اور اسرائیل کا جو وہ ہے ڈیموگرافی اس کو دیکھیں اور سیٹلمنٹس کو دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ غزہ میں بھی کئی یہودی آباد ہیں اور کئی فلسطینی جو ہیں وہ اسرائیلی علاقوں میں بھی آباد ہیں. اگرچہ اب جو نئے قوانین ہیں ان کے تحت ان سے وہ علاقے کبھی بھی خالی کرائے جا سکتے ہیں اور جو یہودی ہیں وہ ان کو کلیم کر سکتے ہیں ایز دیئر لینڈ جو انہوں نے 48 سے پہلے چھوڑی تھی. سو اس ان مظاہروں میں جس قسم کا سینٹیمنٹ آپ کو دیکھنے میں آتا ہے اس کا تعلق اس ہیومن ٹریجڈی سے ہے جس کو دوسرے انسان ایک ہیومن لیول پر فیل کرتے ہیں اور اس کے حساب سے ریاکٹ کرتے ہیں. اس کا تعلق کسی ملک کی پالیسیوں یا جو ہے وہ فارن پالیسی سے یا ایٹراسٹیز سے یا ان چیزوں سے نہیں ہے. اچھا, ایک چیز جو ہے ہمارے پاکستان کے تعلقات ہمیشہ اسرائیل سے رہے. ایک خبر بھی 12-13 سال پہلے فیصل قاضی صاحب ہمارے ایک جرنلسٹ تھے, انہوں نے ان کے اخبار میں چھپی اور تصویر کے ساتھ چھپی کہ آرمی اتاشی, ایمبیسڈر ایٹ لارج اور ایمبیسڈر اسرائیلی ایمبیسڈر ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کے بعد پھر بہت ساری چیزیں ہوئی. خیر, لیکن آج ہم نے دیکھا, میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں, کیا دکھانا چاہ رہے ہیں, کس قسم کا پاکستانی قوم کو اور جو یوتھ ہے کالج میں بیٹھ کے آپ اس طرح کی باتیں کریں. میں چاہوں گا پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیں, پھر اس کے بعد اس پہ تجزیہ دیجیے گا. تو مولانا کے چنگل سے نکل کے اگر آپ سوچیں آج کی دنیا کے اور آج کے حالات کے مطابق
تو پھر اس پہ کنسنسس بنا کے تو آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے. میرا اپنا ذاتی طور پہ میرا خیال یہ ہے کہ اسرائیل کی ریکگنیشن کرنے کے علاوہ اس سے ویسے تعلق رکھنا، اس سے ٹیکنالوجی لینا، وہ ہمیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لوگ بیمار ہوتے ہیں، امریکہ علاج کے لیے جاتے ہیں، وہاں ہر مشہور ڈاکٹر جو ہے وہ یہودی ہے، وہاں جا کے شفا بھی لے کے آتے ہیں، علاج بھی کرا کے آتے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ یہودی نے مجھے ہاتھ کیوں لگایا. لیکن اسرائیل کا نام آئے تو ہم سارا رونا شروع ہو جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسرائیل کے ساتھ آپ لوگوں کے کچھ تعلقات ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ انفلوئنس اپنا استعمال کر کے اسرائیلیوں کا اور فلسطینیوں کے ساتھ کچھ معاملہ طے کرا دیں. تو جب یہ جو میں ہے، یہ پہلی بات تو یہ کہ اس قسم کی چیزیں مطلب آپ کالج اور اسکولوں میں جا کے کہیں نہ کہیں پریشرائز کر کے ہی کرتے ہوں گے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر اتنا وہ ہے کہ جی آپ جائیں اور کوئی بھی چلا جائے اور اس قسم کی تقریر کرے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، فار آرگومنٹ سیک یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات بحال ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں خود اس خیال کا حامی ہوں کہ آج کل کی دنیا میں نہ کوئی پرماننٹ دوست ہوتا ہے، نہ کوئی پرماننٹ دشمن ہوتا ہے. آپ کو اپنے مفاد کے تحت فیصلے کرنے چاہیے، اور اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اسرائیل سے اپنے تعلقات درست کر لینے میں ہمارا قومی مفاد ہے تو کیوں نہیں. لیکن یہ جو ڈیبیٹ 1-1.5 سال پہلے شروع ہوئی تھی، جس کے تحت جو کلپ آپ نے مجھے دکھایا جنرل امجد شعیب کا اور اس قسم کے دوسرے لوگوں نے یہ باتیں کی تھیں، ان سے میرا صرف یہ ایک سوال ہے کہ اسرائیل تو چلے ہم سے جغرافیائی طور پر بہت دور ہے، بھارت جو ہمارے پڑوس میں ہے ان کے ساتھ تو ہم تعلقات ٹھیک کر نہیں پا رہے، ان کے ساتھ تو جو ہمارا ٹریڈ پوٹینشیل ہے وہ ہم ٹھیک کر نہیں پا رہے، جو اس تعلق کے بہتر ہونے کی شکل میں ہمیں ان سے فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کا تو آپٹیمم یوز ہم کر نہیں پا رہے. تو ہم اس کو چھوڑ کے پہلے اسرائیل کی طرف چلے جائیں اور ہم یہ سمجھیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ ایک طفیلی ریاست بن کے کبھی بھی نہیں رہ سکتے. آپ کو انٹرنل اپنی چیزیں پہلے ٹھیک کرنی ہوتی ہیں، اس کے بعد اپنے ہمسایوں کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دنیا میں دیگر ممالک کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں ان کو بہتر خطوط پر استوار کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. سو ایک تھیوریٹیکل آرگومنٹ کے طور پر یہ بات ٹھیک ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کی کوئی پریکٹیکل سگنیفیکنس اس وقت ہے. بالکل بالکل آپ نے صحیح بات کی. اور میں بھی دیکھ رہا تھا کچھ ٹی وی پروگرام میں جو ہمارے تجزیہ نگار وہ یہی بات کر رہے تھے کہ فرض کریں وہ کہتے ہیں فرانس سے تعلقات ختم کر لیں، چلیں جی کر لیا. اب فرض کریں کہ فرانس کے اندر جو ہے وہ پاکستانیوں کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے، تو پھر آپ کے پاس آپ کس طریقے سے احتجاج کر سکتے ہیں؟ تو یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. بالکل آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ ہم اپنے پہلے پڑوسیوں کے ساتھ تو تعلقات رکھ لیں اچھے، پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. اچھا، کچھ ہم پاکستان کی سیاست کی طرف واپس چلتے ہیں. ہم نے ایک ہمارے پریزیڈنٹ ہوتے تھے، انہوں نے 5 سال کا دور بڑا سکون سے گزارا، کسی قسم کا کوئی اپوزیشن لیڈر جو ہے جیل میں نہیں گیا، صحافی بھی جو ہے وہ ان کو کسی طریقے سے تنگ نہیں کیا. آج وہ پیپلز پارٹی کے لیے کیا کہہ رہے ہیں سنیں. انٹرسٹ ہے، اور ویسے بھی یہ تو بیچاری مانگے تانگے کی حکومت ہے، پتہ نہیں کتنے دن چلتی ہے، کتنے دن نہیں چلتی ہے. میں چاہوں گا چھوٹا سا کمنٹ کریں اس تقریر پر ان کی. یہ اب مجھے کانٹیکسٹ کا نہیں پتا ہے کہ وہ مانگے تانگے کی حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں یا پی کسی ٹی اور آئی کو کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں. پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں. دیکھیں، اب یہ تو انفارچونیٹ بن گیا ہے نا ہمارے یہاں کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی یہ کہتے تھے کہ یہ مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں. جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی یہ کہتے تھے کہ انہوں نے الیکشن چوری کر لیا ہے. اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اسی قسم کے الزام لگا رہے ہیں. پاکستان جیسے ملکوں میں یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی الیکشن پوری طرح سے شفاف ہوئے اور تھوڑے بہت اعتراضات جو ہیں وہ ہمیشہ رہتے ہیں. اب انہی میں سے کچھ لوگ، جیسے میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پیپلز پارٹی نے پہلے ٹکٹیں دی تھیں اس خیال سے کہ وہ الیکٹیبل ہیں اور ان کے جیتنے کے امکانات زیادہ ہیں.
تو ایسے ہی ہوتا ہے اس طرح کی گیم آف تھرونز میں کہ کبھی کسی کو فائدہ ہوتا ہے کبھی کسی کو فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے میں خوش ہوں اس بات پہ کہ نہ 2014 میں پی ٹی آئی کا دھرنا کامیاب ہوا، نہ 2020-21 میں جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ان جماعتوں نے حکومت کو گرانے کی ایک مہم شروع کی تھی اور جو دعوے کیے تھے ان کی بھی ہوا بہت جلدی نکل گئی. کیونکہ صحیح ہو یا غلط ہو، حکومت جب پاور میں آ جاتی ہے اس کو تمام اعتراضات کے باوجود وہ 5 سال پورے کرنے چاہیے. ہمارے یہاں یہ بہت غلط ریت پڑ گئی ہے کہ اگر کسی اور پارٹی کی حکومت آ جائے تو اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ فوراً سڑک پہ نکل جائیں گی اور اس پہ الزامات لگانے شروع کر دیں گی. سو زرداری صاحب کا یہ جو کامنٹ ہے میں اس کو شاید ایک پارلیمنٹ کے اندر جس قسم کی جگت بازی ہوتی ہے اس سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا. وہ خود بھی یہ جانتے ہیں کہ اس قسم کے الزامات میں کتنی حقیقت ہے. پی ٹی آئی کے بارے میں ان کے کرٹکس یہ ضرور کہتے ہیں کہ شاید یہ جماعت جو ہے یہ ایک ہی دفعہ اقتدار میں آئی ہے اور اس کے بعد یہ جماعت ختم ہو جائے گی. مجھے نہیں پتا کہ ان کو 2023 میں دوبارہ اقتدار ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن بطور پارٹی میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی ایز اے تھرڈ فورس اب کہیں جانے والی ہے، کیونکہ جو لائل سپورٹرز ہیں ان کا سینٹیمنٹ بہت سٹرونگ ہے اور وہ کھڑے ہیں ان کے ساتھ. بالکل. میں اپنے طریقے میں نے کہا شاید میں تو یہ کہوں گا کہ کنٹرول ٹاور کا اشارہ نہیں تھا، لیکن چلیں ایک اور ویڈیو جو ہمارے عمران خان صاحب نے سفیروں کے ساتھ کی تھی، ہم نے دیکھا کہ بہت سخت احتجاج آیا فورن آفس سے. اس کا فورن آفس کے لوگ بالکل خوش نہیں تھے. اور پھر ہم نے کچھ دن پہلے ویڈیو دیکھی. میں چاہوں گا کہ آپ کو میں وہ ویڈیو تھوڑی سی دکھاؤں اور اس پہ ایک چھوٹا سا کمنٹ چاہوں گا. اتنی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا کہ پاکستانی جو سفیر ہیں وہ رسپانسبل ہیں. یہ جو ایک انسیڈنٹ کوٹ کیا جا رہا ہے ایک خاتون کے ساتھ یہ کہا گیا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک سائڈ کا ورژن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس بندے نے کہا ایکشن اس کے خلاف ہونا چاہیے تھا، پوری ایمبیسی کے خلاف نہیں. تیسری بات ہے کہ بہت سی مشکلات لوکل لاز کی وجہ سے ہوتی ہیں. فار انسٹنس سعودی عربیہ میں یا قطر میں یا یو اے ای میں وہاں کے جو لاز ہیں 6 مہینے ہمارے مشن کے لوگ اگر کوئی پاکستانی اریسٹ ہو جاتا ہے اس کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. سعودی حکام آپ کو نہیں بتاتے کہ وہ کہاں پر ہے. اسی طرح کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے کتنے دن لوگوں کو بھاگنا پڑتا ہے. بہت سی چیزیں جو ہمارے مشن اچیو کرتے ہیں اس کو کمپلیٹلی اگنور کیا گیا اور بہت ہی جنرلائزیشنز تھیں اور بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹس تھیں پرائم منسٹر کی تقریر میں. میں کچھ اس میں سے ایگزامپلز آپ کو دوں گا. انہوں نے کہا نادرا کے لوگ رشوت لیتے ہیں، تو نادرا کے لوگ فارن آفس کا حصہ نہیں ہے، وہ منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر ہے. آپ کا سلوگن تھا اپنی کرپشن ختم کرنی ہے. اگر پاکستان میں ابھی تک کرپشن ہے اور محکمے لے رہے ہیں رشوتیں تو پھر کس نے یہ دور کرنا ہے؟ ایمبیسڈرز نے تو نہیں کرنا، فارن آفس نے تو نہیں کرنا. یہ پرائم منسٹر کی گورنمنٹ کا کام تھا. گورننس کے ایشوز ہیں. سرٹیفکیٹ کی انہوں نے بات کی کہ جی وہاں سے ڈاکیومنٹس کے اٹیسٹیشن میں بہت ٹائم لگتا ہے. ڈاکیومنٹس مشن آن اٹس اون نہیں اٹیسٹ کر سکتا، پاکستان سے ویریفیکیشن ہوتی ہے. 6 مہینے گزر جاتے ہیں، ڈیلی ٹیلی فون کیے جاتے ہیں، لیٹرز لکھے جاتے ہیں، فیکسز بھیجے، یہاں سے جواب ہی نہیں آتا. تو یہ کس کا قصور ہے؟ یہ ایمبیسی کا قصور تو نہیں ہے. یہ تو یہاں کے گورننس کے مسائل ہیں جو پرائم منسٹر کو حل کرنے ہیں، اس گورنمنٹ کو حل کرنے ہیں. دوسرے، انویسٹمنٹ کسی ایمبیسڈر کے کہنے سے نہیں آتی ہے، وہ کسی ملک کے حالات، انٹرنل حالات اور کتنا انویسٹمنٹ فرینڈلی آپ نے انوائرمنٹ دیا ہے اس کی وجہ سے آتی ہے. سیکیورٹی کیسی ہے، انویسٹمنٹ کی پروٹیکشن کیسی ہے، اس پہ ریٹرنز کیسے ہیں. جی تو انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائیں اور یہ آپ بھی اس پہ ایگری کریں گے کہ جیسے اگر ہم 5 سال پہلے چلے جائیں تو ہم ایمبیسی کو بہت ساری چیزوں پہ ذمہ دار ٹھہرا سکتے تھے. اب جب سے آن لائن چیزیں ہوئی ہیں اور نادرا سے ہر چیز آپ کی اگر آپ اٹیسٹ کرانے جاتے ہیں، اگر آپ پاور آف اٹارنی بنوانے جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان سے ویریفیکیشن آنی ضروری ہوتی ہے، اس کی ڈگری کی ہیں اور دوسری چیزیں ہیں. تو یہ ون سائیڈڈ نہیں رہا، یہ بوتھ سائیڈ رہا. اور پوری دنیا اور پھر اس کے بعد نادرا کا ایک آفس، تو کوشچن مارک تو بنتا ہے کہ اس طریقے سے ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو ٹی وی مطلب میڈیا کے سامنے آ کے اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا فورن آفیسز کو کہ آپ کی غلطیاں. کیا کہیں گے؟ چھوٹا سا ایک ریمارکس دیں. جی یہ بات ٹھیک ہے اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی اسی لیے ریئلائز کیا کہ شاید جو ان کے ریمارکس تھے وہ سخت تھے، ان کو اس طرح سے پبلکلی تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی. اور خاص طور پر
ایسی تنقید جس میں انہوں نے موازنہ انڈیا سے کر لیا اور یہ کہا کہ انڈین جو ڈپلومیٹس ہیں وہ آپ کے مقابلے میں بہت اچھے ہیں. سو اس سے شاید جو ان کے حامی ہیں وہ تو خوش ہو گئے, جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ تو خوش ہو گئے, اور اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ مسائل ہیں جن کو حل کیے جانے کی ضرورت ہے. لیکن جس طرح کی پکچر پینٹ کی گئی کہ شاید تمام سفارت خانے جو ہیں ان کی کارکردگی بہت بری ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہے, خاص طور پر پچھلے 1 سال میں کووڈ کے دوران جس طرح سے ان سفارت خانوں نے غیر ملکی پاکستانیوں کا خیال رکھا, تو وہ شاید تھوڑا سا اوور ڈو ہو گیا تھا. اور اچھی بات ہے کہ اسی طرح سے پبلکلی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اس پر ایک طرح سے معذرت بھی کر لی. بالکل. اچھا, اب چلتے ہیں آخری نیوز پہ. شہباز گل صاحب آئے, ورجینیا بھی آئے, لیکن شاید ورجینیا والوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کو صحافیوں کے آگے پیش کیا جائے, تو کیونکہ کنٹروورسی ان کو پتہ ہے کہ کیا ہونا تھا. یہاں پر بھی نیو یارک میں گئے, نیو یارک میں ایک صاحب نے اپنے گھر پہ دعوت دی, اور گھر پہ دعوت دینے کا مقصد بھی یہ تھا کہ تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھتے ہیں جو صحافی برادری ہیں. لیکن وہاں پہ میاں عظیم صاحب کے ایک سوال پہ جو کہ انہوں نے پوچھا تھا, اس کے بعد جو ہے ان کو آپ کو پوری آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی ناظرین, ہم آپ تھوڑی سی جھلکیاں دکھا رہے ہیں آپ کو, اور اس کے بعد جو ہیں اویس صاحب سے کمنٹ لیں. مائنورٹی میں کچھ جرنلسٹوں کی کھال پہن کے پٹواری اور نون لیگ کے لوگ ہوتے ہیں جو سوال نہیں کرتے, آپ کی طرح ریمارکس دیتے ہیں. تو یہ آپ کے سوال نہیں تھے. میں مڑ کے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی گھٹیا بات کی ہے, لیکن میں یہ نہیں کروں گا. جی ناظرین, آپ نے کلپ دیکھا, اس میں لینگویج دیکھی آپ کی کہ اب آپ نے صحافیوں کو امریکہ کے اندر بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ نہیں کہتے کہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, تو وہ ان کے اوپر, کیونکہ وہ خود شکاگو میں رہتے اور ان کے اوپر آرام سے جو ہے کوئی بھی سو کر سکتا تھا. انہوں نے یہاں پر آ کے ڈائریکٹ جو ہے ان کو کہا کہ لفافے لیتے ہیں, پھر انہوں نے کہا نہیں پاکستان میں لفافے لیتے ہیں. اس قسم کا کمنٹس آپ نے دیکھا, اور بھی بہت ساری چیزیں کہ میں چاہوں گا اویس صاحب اس پہ کمنٹ کریں. دیکھیں, میں نے یہ پورا مکالمہ سنا ہے, سوال بھی اور جواب بھی. میرا خیال ہے کہ یہ سوال تو بہت لیجیٹیمیٹ تھا. آپ بطور حکومتی ترجمان آپ کا طرز عمل کیا ہے, آپ کس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں, اور کیا آپ آبجیکٹیولی گفتگو کرتے ہیں یا آپ کی گفتگو عامیانہ ہوتی ہے, اس کے حوالے سے سوال ضرور ہو سکتا ہے. اور عظیم میاں صاحب نے الفاظ کا چناؤ بھی بہت محتاط طریقے سے کیا. انہوں نے کوئی ایسا لہجہ نہیں اپنایا, کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جو ڈس ریسپیکٹفل ہوں ان کے الفاظ میں. لیکن اس کے جواب میں جو طرز عمل شہباز گل صاحب نے اپنایا وہ وہی تھا جو وہ پاکستان میں اپناتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یا صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے. اور وہ یہ بھول گئے کہ یہاں پہ رہنے والے لوگوں کی یا یہاں کے صحافیوں کی شاید وہ کمپلشنز نہیں ہیں جو ان لوگوں کی ہوں جو پاکستان میں پریس کانفرنس میں ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. اور وہ یہ بھی بھول گئے کہ بہرحال اس حکومت کو ایک دن ختم ہونا ہے. ایک دن جو جس مسند پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے نیچے سے کھسکنی ہے. اگر اس قسم کے طرز عمل کو سپورٹ کرنے والے لوگ صرف ان چہروں کو یاد کر لیں جو مشرف کی کابینہ میں شامل تھے اور امریکہ سے اور برطانیہ سے اور دوسرے ملکوں سے پاکستان پہنچے, اقتدار کے مزے لوٹے, اور جب مشرف صاحب رخصت ہوئے تو ان کے ساتھ ہی دوبارہ رخصت ہو گئے اور ان کی شکلیں بھی کسی کو یاد نہیں ہیں, تو مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ شہباز گل صاحب بھی جو ہیں ایک ایسی شخصیت ثابت ہوں گے جس دن عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں ہوں گے. عظیم میاں صاحب نے تو اپنے کریئر میں یا دوسرے صحافیوں نے اس قسم کی جو حرکتیں ہیں, اس قسم کے جو کلمات ہیں وہ بہت سے لوگوں سے سنے ہوں گے اور شاید آئندہ بھی سنتے رہیں گے. ہر نیا آنے والا یہی بتاتا ہے صحافیوں کو کہ میں بہت بڑی توپ ہوں اور آپ کسی قابل نہیں ہیں, لیکن بالآخر وہ چلا جاتا ہے اور صحافی اپنا وہی کام جاری رکھتے ہیں. بہت صحیح آپ نے ڈسکرائب کر دیا. تو ناظرین, پروگرام کا وہ ختم ہوا. میں بس آخری ایک بات کرنا چاہوں گا. سلیم صاحب, آپ نے کراچی میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا اسے کہتے ہیں کہ دھول کا طوفان آیا, اور اس کے بعد یو بی ایل کی بلڈنگ جو ہے وہ اس کے جو ہائی رائز بلڈنگ ہے, میرا خیال آپ نے دیکھا ہے وہ. جی میں نے دیکھی ہے. تو وہ
جو بلڈنگوں پہ گری ہے اور لوگوں پہ نیچے گری ہے، اور اب جو ویڈیوز آنے لگی ہیں لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، ان کے بڑے بڑے جو وہ ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس قسم کا جو ٹاورز کھڑے کیے جاتے ہیں، اس کی رسپانسبلٹی کس گورنمنٹ پہ ہوتی ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان جو لوگ بیچارے مر گئے یا پوری زندگی کے لیے جو ہے وہ پیٹھ پہ لگنے کے بعد، ہم نے دیکھا 2-3 ویڈیو میں، بہت خطرناک ویڈیو تھی وہ، تو کیا کہیں گے کہ اس کی رسپانسبلٹی کون لے گا؟ عاصم، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور جب بھی اس قسم کا کوئی ایشو ہوتا ہے کسی بلڈنگ کے حوالے سے، کسی سڑک کے حوالے سے، کسی پل کے حوالے سے، تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو تعمیراتی قوانین ہیں ان پر پوری طرح سے عمل نہیں ہوتا، ہمارے یہاں جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا، اور اس زلزلے میں جو ٹاور گرے تھے اسلام آباد میں، یا جو عمارتیں کشمیر میں گری تھی، مظفر آباد میں اور اس کے گرد و نواح میں، کتنا شور مچا تھا اس کے بعد، اور کتنی بات ہوئی تھی کہ اس کے بعد جو ہے وہ تعمیراتی قوانین کو سختی سے امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود کچھ نہیں ہوا۔ مظفر آباد اور کشمیر میں ابھی بھی جو تعمیرات ہو رہی ہیں، ایون ان علاقوں میں جہاں زلزلے کی وجہ سے عمارتیں گری تھیں، وہاں پھر کوئی بلڈنگ لاز امپلیمنٹ نہیں ہو رہے، وہاں پھر زلزلے سے بچنے کے کوئی اقدامات نہیں لیے جا رہے۔ اسی طرح یہ جو بڑی بڑی عمارتیں بنائی جاتی ہیں، ان عمارتوں میں کس قسم کا مٹیریل استعمال ہوتا ہے، ان کی جو سیفٹی ہے اس کو اوور دا ایئرز کس طرح سے مینٹین کیا جاتا ہے۔ اب یہ بینک کا جو پلازا ہے، یہ کتنے سال پہلے بنا تھا، کیا اس وقت کے بلڈنگ پروسیجرز کیا تھے، اس کے بعد کیا تبدیلیاں آئیں، کیا اس عمارت کو اس کے حساب سے رینوویٹ کیا گیا؟ اب جیسے میں ٹیکسس میں رہتا ہوں، یہاں پر جو انوائرمنٹل شفٹ آ رہا ہے، فلڈنگ ہوتی ہے، اس دفعہ برف پڑی ہے، اس کے حساب سے جو سٹی ایڈمنسٹریشن ہے اور جو متعلقہ ادارے ہیں وہ قوانین کو ریوائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور صارفین کوشش کرتے ہیں کہ جو صارفین ہیں وہ ان پر عمل کریں۔ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے، جس کی وجہ سے پھر آپ کو اس طرح کے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا۔ یہ سسٹم کون بنائے گا، اس کی ذمہ داریاں کون قبول کرے گا؟ ہر گورنمنٹ آتی ہے، دوسری گورنمنٹ پہ الزامات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کام کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ملتا، کیونکہ آپ پچھلی گورنمنٹ کو الزامات دینا بند کریں گے تو آپ آگے کچھ کام کر سکیں گے۔ ہم عرصے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ہم خود بڑے ہو گئے اس چکر میں کہ شاید ہم اپنے ملک کو دیکھیں، لیکن جب صبح ہماری آنکھ کھلتی ہے تو صرف ہمارا ملک ایک قدم پیچھے ہوتا ہے، باقی دنیا ایک قدم آگے جا چکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے ملک میں، ہمارے سیاستدانوں کی آنکھیں کھولے۔ اویس صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں آنے کا۔ آپ کا شکریہ۔ ناظرین، انہی الفاظوں کے ساتھ عاصم صدیقی کو اجازت دیجیے، اگلی ویک تک خدا حافظ۔ Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America. Capital TV Washington.